اچھا ہارون صاحب لیا پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب پہنچے ہیں اربوں کی لاگت سے. ہارون صاحب چلیے حکومت بڑے اچھے پلان بتا رہی ہے, بڑے پروگرام ہیں, مجھے بتائیں کیسے ہوگا جب ہماری جیب بھی خالی ہے, ہمارا خزانہ خالی ہے. میں تو حیرت زدہ رہ گیا ہوں. 2 لاکھ لوگوں کو اس سال قرض دیں گے, امدادی رقم دیں گے 60,000 روپے. ہاں یہ پروگرام بیچ رہے ہیں کیا اپنے لیے؟ مطلب لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں؟ نہیں دیں گے نا جی. میں تو ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ سے ابھی میری بات ہوئی, ابھی پروگرام شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے میں نے ان سے بات. اچھا وہ شیئر 6 منٹ ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا 2 لاکھ لوگوں کو پیسے دیں گے. میں نے کہا یہ کر کیسے لیں گے؟ انہوں نے کہا 1 سال اس کا ڈیٹا جمع کیا, 1 سال اور 3 اس کی سطح ہیں, اور یہ ایک سائنٹیفک پورے. دیکھیں اگر ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی جگہ کوئی دوسرا آدمی یہ بات کہتا تو مجھے شبہ ہوتا. اچھا یہ آدمی مبالغہ کر رہا ہے یا بالکل کوئی کہانی سنا رہا ہے. ٹھیک. لیکن انہوں نے تو 8 لاکھ آدمیوں کو نکالا نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے. سرکاری افسروں کو, آسودہ حال لوگوں کو, سیاسی کارکنوں کو, وڈیروں کے نوکروں کو, ان کو نکالا نا انہوں نے, اور بالکل ٹھیک نکالا. بلاول آج چیخ رہا تھا غریبوں کو نکالنے. غریبوں کو تو نہیں نکالا. غریبوں کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اس کو, انہوں نے کہا 3 طرح کے سروے کیے ہیں. کون سا ضلع سب سے زیادہ غریب ہے, کون سے ضلع میں تعلیم کم ہے, پھر اس ضلع میں یونین کونسل کون سی ہے جس میں لوگ زیادہ غریب ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ یوں ہی پیسے نہیں دے دیے جائیں گے کہ ویلڈر ہے اس کو پیسے دیں گے. اگر وہ ویلڈنگ کا کام کرنا چاہتا ہے اس کو ویلڈنگ کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیں گے, وہ پیسے دے دیے جائیں گے, اس سے واپس نہیں لیے جائیں گے. ہارون صاحب یہ اتنا سارا مواد کیسے اکٹھا ہوگا کہ یہ شخص ویلڈنگ اچھی کرتا ہے, وہ دستکاری زیادہ اچھی کرتا ہے؟ اخوت نے اس کو کیا ہے. فرق یہ ہے کہ اخوت تو قرض دیتی ہے 50,000 روپے اور وہ واپس بھی آتے ہیں. میں آپ کو اور اس کی مثال لیتا ہوں. سرکاری شعبے میں 30 سال پہلے ایگریکلچر زرعی ترقیاتی بینک نے ترخانوں کو, موچیوں کو, نائیوں کو, دھوبیوں کو پیسے دیے. ٹھیک. اور اس وقت اتنے ہی پیسے تھے, اس سے زیادہ تھے. 25,000 روپے اس وقت جو تھے وہ بہت بڑی مالیت تھی. ایک پوری دکان بنا سکتا تھا بڑی آسانی سے. ایک حجام, ایک دیگیں پکانے والا دیگیں خرید سکتا تھا, اس کا سامان خرید سکتا تھا. ایک ترخان اپنا سارا سامان خرید سکتا تھا اور گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پہ بھی لے سکتا تھا. ٹھیک ہے, ایک لوہار اپنا سامان. ان قرضوں کی واپسی کی شرح 99% تھی. اچھا اگر آپ نے ڈیٹا ٹھیک جمع کیا ہے. غریب آدمی پیسے کہاں کھاتا ہے؟ پیسے تو امیر آدمی کھاتا ہے, اس کو تو ایک نوٹس جائے گا. انہوں نے کہا اس کی ہم مانیٹرنگ کریں گے. پھر ایک دوسرا پروگرام ہے جس میں وہ گائے یا بھینس یا 3 بکریاں خریدنے کے لیے پیسے دیں گے. وہ خواتین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. اچھا وہ بھی, یہ پہلے میں بھی خواتین شامل ہے, اس میں بھی خواتین شامل ہیں. اچھا اب گائے بھینس جو ہے یہ کوئی ایسے لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ اگر اس کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کر لیا تو یہ تو اتنی بڑی کامیابی ہوگی. اس کے لیے فنڈز کا بھی مسئلہ ہے, لیکن دنیا میں فنڈز اویلیبل ہیں, لوگ اس کے لیے مدد بھی لوگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو میرا خیال ہے پاکستانیوں سے چندہ اگر مانگیں کہ فلاں گاؤں میں ایک آدمی ہے اس کو بھینس چاہیے, یہ 1,000 آدمی کی فہرست چاہیے, یہ 1,000 غریب خاندان ہے, ان کو ایک بھینس چاہیے, تو 1,000 تو پاکستانی دے دیں گے, اوورسیز پاکستانی دے دیں گے. وہ جب آپ ویلفیئر کا کام شروع کر دیں, اس کے سویڈن کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے جنرل حمید گل مرحوم کو بتایا کہ خواتین کو جب چھٹی لینی ہوتی تھی, جب انہیں ضرورت ہوتی تھی اپنے یعنی بچے پیدا کرنے کے لیے, تو یہ بڑا سویڈن کے مالی حالات بہت خراب تھے 50s میں 60s میں, کوئی اکانومی نہیں تھی. اجڑا ہوا ملک, دوسری عالمگیر جنگ ختم ہوئے تھوڑا سا عرصہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو ایک گروپ نے یہ دلیل دی کہ ان بیچاریوں کا قصور کیا ہے, ایک یہ کام کریں اور ایک چھٹی پہ ان کو تنخواہ نہ دی جائے. یہ ان کا قصور کیا ہے؟ ملک کے حالات تو خراب ہیں بھائی, یہ انسان ہے, ان سے انسانوں جیسا برتاؤ کرو. اس کا یہ کہنا تھا, افسوس مجھے اس آدمی کا نام یاد نہیں, یہ تاریخی واقعہ, یہ کوئی حکایت نہیں ہے. اس نے کہا ہم نے انہیں پیسے دیے, پوری تنخواہ فل سیلری دیں گے, 3 مہینے کی چھٹی ہے یا 2 مہینے کی ہے, اور ہمارے سمندر سے تیل کا بہت بڑا ذخیرہ نکلا ہے. جب آپ غریب لوگوں کی دستگیری اگر تو دل سے کر رہے ہیں, اگر سیاسی پروپیگنڈا کے لیے نہیں کر رہے, کیا تو انہوں نے بھی کیا تھا نا زرداری صاحب نے, انہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. مگر میں عمران خان پہ اعتبار کروں یا نہ کروں, اس پہ تو اعتبار میرا کام ہے. میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے جس طرح سارے معاملے کو کیا ہے,
دو چیزیں، ایک درد مندی کے ساتھ کہ سرکاری پیسے کو امانت سمجھا جائے، ٹھیک، اور اسی درد مندی کے ساتھ غریب آدمی کے انتخاب. مثلا انہوں نے کہا ہم صرف میرٹ نہیں دیکھیں گے کہ ایک بچہ غریب ہے اس کو کاروبار کے لیے پیسے چاہیے، صرف یہ نہیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے اس کے باپ کی مالی حالت کیا ہے. اس کے باپ کی مالی حالت اچھی ہے تو اس کی بجائے اس بچے کو دیں گے جس خاندان کی مالی، جس کا باپ بھی غریب ہے. یہ ہے اصل میرٹ. میرٹ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ غریب ہے اس کو دے دیں 2 لاکھ روپے وہ کاروبار کر لے. یہ ایک خاتون ہے اگر اس کی جائیداد موجود ہے، اس پہ اتنا اچھا ہوم ورک انہوں نے کیا ہے، اگر اس پہ عمل ہو گیا تو یہ بالکل اخوت کی طرح کامیاب ہو سکتا ہے. یعنی اس سطح پہ تو 100% یقینی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں رضاکار ہیں، اس میں تو سرکاری ملازمت کہنے، مگر انہوں نے کہا مانیٹرنگ کریں گے. لیکن ہارون صاحب آپ اچھا اور بھی وہ کوئی کچھ کام کر رہے ہیں، دیکھیں وہ صرف یہ نہیں کر رہے. پیمز 2 بن رہا ہے، نشتر 2 بن رہا ہے ہاسپٹل. مظفر گڑھ میں انہوں نے اعلان کر دیا رضوان ہاسپٹل بنانے کا. ٹھیک ہے، اور ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں. یہ عوامی رابطہ مہم ہے عمران خان کی، لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا رہے میں کام کر رہا ہوں اور اپوزیشن کو بھی بتا رہے میں تو چلا گیا ہوں عوام کے پاس، اب جس نے جو بھی کرنا. اب پہلی دفعہ وہ کوئی کام کر رہا ہے، دیکھیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلتا. اچھا چلیے، وسائل نہیں ہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، میں آپ کی یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ بڑا اچھا بتا رہے ہیں اس پروگرام کو، ڈیفینیٹلی بڑا اچھا ہوگا، لیکن آپ کے اپنے تجزیے کے اندر ہر بات میں اگر ہے، یعنی کہ عوام بھی کنفیوز ہے، ہم لوگ بھی کنفیوز ہیں کہ اس کی ایگزیکیوشن ہوگی کیسے. دیکھیے انہوں نے 8 لاکھ آدمی نکال دیے، اس سے پیسے بچ گئے نا. اس میں بھی اگر ویسے ہی اتنی بڑی رقم نہیں، آپ اس وقت کیلکولیٹر نہیں ہے آپ کے پاس، ہوگا وقفے میں حساب لگا لیں تو وہ اتنے 1000 خاندانوں کو 2 لاکھ روپے فی خاندان دینے ہیں، تو اتنی حکومتیں اتنی غریب کبھی بھی نہیں. چلیے پھر اتنی غریب اور جو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، آپ 5000 پاکستانیوں کی فہرست، میں کہوں 10,000 پاکستانیوں کی فہرست چھاپ دیں کہ اگر ایک بھینس یا گائے کوئی انہیں لے کے دے سکتا ہے تو یہاں سے لوگ لے کے دے دیں گے. اچھا چلیے، یہاں سے تو حکومت کو چندہ جمع کر کے لوگ دے دیں گے، نہیں خود دے دیں گے. دیکھیں نا جب آپ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز سے جب یہ کہا گیا کہ آپ ٹیکس میں چھوٹ دیے جا رہے ہیں، ٹیکس پہ انہوں نے اتنی چھوٹ دی کہ لوگ حیرت زدہ رہ گئے، تو خزانہ تو خالی ہو جائے گا. انہوں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں خزانہ خالی ہو جائے، میں اس میں جھاڑو دے دوں. وہ بڑے صاحب جلال آدمی تھے، جب غصہ آتا تھا مگر ناروا بات تو نہیں کہتے تھے، مگر اتنا ٹیکس اکٹھا ہوا کہ کبھی نہیں ہوا تھا، صرف حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ہوتا. 10 کروڑ سونے کی اشرفیاں. اچھا چلیں، جب آپ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں نا، بالکل جو معاشرے کا درماندہ اور غریب آدمی ہے، سب سے جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، سر پہ چھت نہیں، اور جب اس کی مدد کرتے ہیں، جو دوسرے ہم جو آئی جی کو بڑی شاباش دی، اس کے دیگر پہلوؤں پہ میں آتی ہوں. ہارون صاحب ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے اس کے دیگر پہلوؤں پر بھی غور کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ایک نئی مشکل میں پھنس چکی ہے، جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس سے متعلق ہے، انور منصور صاحب اور اس وقت ملک کے وزیر قانون فروغ نسیم صاحب آمنے سامنے، اور سارے معاملے میں حکومت پھنس گئی ہے. یہ اس کی مشکل کیسے حل ہو سکتی ہے، ایک بریک سے واپس آ کے جاننے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا چلیے ہارون صاحب، میں نے مان لیا سب بہت اچھا ہے، مجھے یہ بتائیے بیوروکریسی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہماری تنخواہوں میں 120% اضافہ کیا جائے. گورنر اسٹیٹمنٹ کا رضا باقر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی زیادہ کم ہے کہ پاکستان افغانستان، یمن، سوڈان، جنوبی سوڈان، ایتھوپیا کے ساتھ کھڑا ہے. مجھے بتائیں ایکسپورٹ، آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہو. جو لوگ یہ اس طرح اخباروں میں سرخیاں لگاتے ہیں نا، وہ غلط تاثر پیدا کرتے ہیں. پاکستان نہ سوڈان ہے نہ ایتھوپیا ہے. رضا باقر صاحب نے یہ پریس کانفرنس میں ایکسپورٹ میں کہا نا، ایکسپورٹ زیادہ نہیں ہے. وہ بعض ملکوں کی، جرمنی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ دنیا کے باقی سب ملکوں سے زیادہ تھی، لیکن وہ چین سے بھی زیادہ تھی، لیکن وہ دنیا کا امیر ترین ملک نہیں تھا. ایکسپورٹ ایک چیز ہے، اگرچہ بہت اہم چیز ہے. تو یہ وسائل کہاں سے آئیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اتنی بڑی رقم ہی نہیں ہے یہ، جتنے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کتنے 1000 خاندانوں کو پیسے دینے ہیں، یہ اتنی بڑی رقم نہیں. اچھا رہ گئی بیوروکریسی، وہ کریم ہے اس ملک یہ ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں نا یہ بچگانہ فیصلے جیسے کرتے ہیں نا، وہ وقت گزر گیا.
शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन 100 के उठे पुलिस की तनख्वाहें दोगुनी कर दी, ये आपको पता है। एक दिन वो 100 के उठे उन्होंने हुक्म जारी किया जजों की तनख्वाहें दोगुनी कर दी। अच्छा। उससे क्या हुआ था? उससे हुआ ये था कि इंसेंटिव तो उसमें है कोई नहीं, और निगरानी मॉनिटरिंग तो है कोई नहीं। हर पुलिस वाला चाहे वो अच्छा या बुरा है, और हर जज वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर उसको मशरू किया, चीन में है, चीन में इंटेलिजेंस में खास तौर पे है। इंटेलिजेंस वर्कर तो अपनी मोटिवेशन से काम करता है ना, बहुत ज़्यादा भी कर सकता है, बहुत थोड़ा भी कर सकता है। एक महीने में 2 तनख्वाहें दे दी जाती हैं। मतलब एक आदमी ने 30 दिन मेहनत से काम किया तो उसको तनख्वाह 60 दिन की मिलेगी, और अगर उसने साल में 365 दिन की काम किया तो वो 24 तनख्वाहें ले चुका, फिर उसको 2 और दी जाएंगी, एक महीने में 26 तनख्वाहें ले सके। अच्छा। इसके सिस्टम्स बनाए जाते हैं कि भाई अगर कोई गैर मामूली तौर पे अच्छा काम कर रहा है या कोई ना कोई तरीक़ाकार तय किया जाता है। ये 120% और 150% जब इजाफा तो मुमकिन उन्होंने FIA में किया ना,